اب آئیے ایک کلپ آپ کو سناتا ہوں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ اشرف القادری صاحب ڈاکٹر طاہر القادری کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں نے جب مرا تو یہ اس کے تعزیتی ایک پروگرام کے اندر، ایک امام باڑے کے اندر، یہ کالا جبہ پہن کر، کالا جبہ سے مراد ہے میری کہ وہ ماتم کے لیے آدمی جائے اور کالا لباس پہن کے جائے تو وہ ماتمی ہوتا ہے، یعنی ماتمی لباس پہن کے یہ گیا پروفیسر طاہر القادری، اور اس نے جا کر بڑی تقریر کی، اور تقریر کے اندر دو باتیں خاص طور پر انتہائی قابل گرفت ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی کہ یہ تو ایک خمینی فوت ہوا ہے، مگر فکر نہ کرو کہ پاکستان کا بچہ بچہ خمینی ہوگا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو پاکستان کے بچے بچے کو کافر بنانا چاہتا ہے تو وہ شخص خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ خمینی کا جینا علی کی طرح تھا اور خمینی کا مرنا حسین کی طرح ہے، نعوذ باللہ۔ ناپاک کافر اور متفق علیہ کافر، جس کو ساری امت جو ہے وہ اپنے اتفاق سے اجماع سے کافر قرار دیتی ہے جس شخص کو، تو اس شخص کے زندگی کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ساتھ وہ تشبیہ دیتا ہے، اور اس کے مرنے کو حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے وہ تشبیہ دیتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ اس کا کیا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد پھر اور بہت ساری پھل جڑیاں ہیں یہاں پر۔ ایک ہمارے پاس کیسٹ آئی تھی جس کی کیا نام ہے، یہ اس کی کیا نام ہے، سی ڈی جو ہے وہ بھی پیش کی جا سکتی ہے، یا اس کی کیسٹ پیش کی جا سکتی ہے۔ یہ شیعہ حضرات کا ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں، اور وہ ہر سال محرم شریف کے اندر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم مناتے ہیں، اور اس کے اندر وہ اپنے شیعہ مجتہدین اور شیعہ علماء کو بھی جمع کرتے ہیں، اور کئی وہ دنیا دار لیڈر قسم کے جو سنی حضرات ہیں ان کو بھی بلا لیتے ہیں، اور جو سنی عالم ان کے کہنے پر چلے تو اس کو بھی بلا لیتے ہیں۔ وہاں تقریر کے لیے انہوں نے طاہر القادری کو بلوایا۔ یہ طاہر القادری جو ہے یہ شیعہ حضرات کے امام باڑے کے اندر گیا، وہاں جا کے اس نے تقریر کی، اور تقریر کے اندر اس نے یہ بکواس کی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ شیعہ اور سنی دونوں مذہبوں کو ملا کر اسلام کامل ہوتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر سنیوں کو نکال دیا جائے پھر بھی اسلام کامل نہیں، اگر شیعہ کو نکال دیا جائے پھر بھی اسلام کامل نہیں۔ تو جو شخص شیعہ کے کفر کو شامل کیے بغیر اسلام کو مکمل نہیں سمجھتا وہ مسلمان ہے؟ کون ہے وہ؟ تو پہلے تو اس کے بارے میں جو شرعی حکم ہے، کم از کم شرعی حکم یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت میں سے ہرگز نہیں دھوکہ دیا ہوا اس نے سنی مسلمانوں کو، اور یہ شخص بدترین گمراہ ہے، بدترین گمراہ، بدترین گمراہ۔ ابھی اس کی اور گمراہیاں جو ہیں وہ اور وہ جو ہیں وہ واضح ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالی۔